مریم نواز صاحبہ آج ہم یہاں پہ جمع ہیں اور اس بات کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے میں یہ بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز شریف کی قیادت میں الیکشن مہم کا آغاز کر چکی ہے۔ ہم آج سے الیکشن مہم میں نہ صرف اس کا آغاز کر چکے ہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں ہم اس فتنے کو اور اس کی جماعت کو شکست دیں گے اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک عوامی جماعت ہے اور ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے عوام کے ساتھ سازشوں کا مقابلہ کیا ہے۔ عوام میں جانے سے کبھی مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت نہیں گھبراتی۔ ہماری ایک رائے ضرور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہونا چاہیے جو آئین میں درج ہے۔ الیکشن جو ہے وہ تمام اسمبلیوں کے وہ صوبائی ہوں قومی ہوں اکٹھے ہونے چاہیے، اور اس کی وجہ ہے کہ الیکشن جو ہے ان کا رزلٹ جو ہے وہ سب کو تسلیم ہو، الیکشن فری ہو اور فیئر ہو، الیکشن میں کسی قسم کی دھاندلی کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے ہماری یہ رائے جو ہے وہ عدالتوں تک بھی ہے اور ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن سے ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ ہم الیکشن سے کوئی پیچھے ہٹے ہیں۔ یہ ہماری رائے ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہونے چاہیے اور اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے اور فیئر ہونے چاہیے۔ اس وقت پاکستان کی ضرورت صرف الیکشن نہیں ہے، اس وقت پاکستان کی ضرورت فری اور فیئر الیکشن ہے۔ اس وقت پاکستان کی ضرورت وہ الیکشن ہے جن کے رزلٹ کو پوری قوم جو ہے وہ تسلیم کرے۔ اس وقت ملک میں انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا جو ہے وہ نظر ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ یہ اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا آج یہی موقف ہے۔ میرے بھائیوں، میری بات ذرا غور سے سنیں۔ یہ جو سٹیج پہ نوجوان کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو بینر ہیں ان کو پڑھیں ذرا۔ یہ بینر جو ہے حلفاً، میں یہ بات حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ اس نوجوان کو نہ پارٹی نے کہا ہے نہ یہ کبھی ہمیں ملا ہے۔ یہ جو ایک بینر ہے جس پہ لکھا ہے کہ داماد ہائی کورٹ نامنظور، معاملہ یہ ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اگر عدالتیں جو ہیں وہ ایک فرد واحد کا 4 دن انتظار کریں گی اور اسے کہیں گی کہ جناب آپ تشریف لے آئیں، اور وہ کہے کہ جی آج میں 11 بجے آؤں گا، اس کے بعد کہے میں 5 بجے آؤں گا، اس کے بعد کہے کہ میں 9 بجے آؤں گا،
उसके बाद कहे कि जी मैं अब कल आऊंगा, और उसका जो है वो इंतजार हो, तो फिर ऐसे ही नारे जो हैं ये ना सिर्फ बैनरों पे लिखे आपको मिलेंगे, बल्कि ये फिर आवाम के अंदर ये जो बात आवाम के ज़हनों में जाएगी, वो इस मुल्क में इंसाफ के बोल को बाला नहीं करेगी। ये इनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम अदलिया के एहतराम, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई, अदलिया की आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च किया, और अदलिया की बहाली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुई थी। आप याद करें कि जब हम लाहौर से चले गए और गुजरांवाला तक, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आवाम का एक ऐसा समुंदर चल रहा था जो कि वाकई समुंदर था। एक समुंदर जो है इस फितना खान ने भी 26 नवंबर को जो है ये रावलपिंडी लेके आया था, वो भी आपने देखा। और वो अवामी समुंदर जो मियां नवाज शरीफ के साथ था वो भी सब ने देखा। तो गुजरांवाला अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च पहुंचा था कि अदलिया जो है वो आज़ाद हुई, अदलिया जो है वो बहाल हुई। हमने अदलिया की बहाली के लिए जदोजहद की है, हम अदलिया की इज्जत चाहते हैं, हम अदलिया का एहतराम चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि इस किस्म के बैनर्स, इस किस्म के नारे ये लोगों के जहनों में क्यों आ रहे हैं। इसका बंदोबस्त होना चाहिए और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। बाज साहिबान ऐसे हैं कि जिनका एक माजी है कि उन्होंने मॉनिटर जज बन के इस बात को मैनेज किया कि मियां नवाज शरीफ को एक झूठे केस में जो है वो सजा दी जाए। अरशद मलिक जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी वीडियो जो है वो इस वक्त भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहता है कि मुझे एक जज साहब ने बुला के कहा कि मियां नवाज शरीफ को दोनों केसेस में 14-14 साल की सजा दो। मैंने तो मियां साहब फिर भी 7-7 साल की सजा दी है। जब ये चीजें जो हैं ये अवाम के सामने आएंगी और उनका कोई सो मोटो नोटिस नहीं होगा, उनके ऊपर कोई तहकीक नहीं होगी, उनके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं होगी, तो फिर लोगों के जहनों में ऐसी चीजें आएंगी जिसकी वजह से अदलिया के एहतराम में जो है वो कमी आएगी। हम इस एहतराम में कमी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये चीजें जो हैं इनका तदारक होना चाहिए, इनकी पूछगिछ होनी चाहिए, ऐसी बातों के ऊपर भी सो मोटो नोटिस होने चाहिए। और मैं ये बात आज वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर आइन में जो स्कीम दी गई है कि पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो, पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो, तो पूरे मुल्क में चारों सूबों में और वफाक में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। अगर इसके मुताबिक, आइन के मुताबिक, आइन में सिर्फ 90 दिन नहीं लिखे, आइन में यह भी लिखा हुआ जो मैं कह रहा हूं, अगर इसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है जब ये हारेगा और इंशाअल्लाह ताला हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा, ये दोबारा से लॉन्ग मार्चेस करेगा, दोबारा से जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी के लिए ये जो है ये दोबारा अपना काम शुरू करेगा, ये मुल्क को दोबारा अफरा तफरी और अनारकी का शिकार करेगा।
یہ ملک جو ہے وہ پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے. جب تک ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے گا، جب تک یہ ملک اسی طرح سے دھرنوں میں، لانگ مارچز میں، احتجاجوں میں گھرا رہے گا، یہ ملک معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکتا. اور جب تک معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوگا، یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی، عام آدمی جو ہے اس کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ملک جن مشکلات میں ہے اس کی وجہ صرف اور صرف اس فتنہ خان کی یہ پالیسی ہے، اس کا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے ملک عدم استحکام کا شکار ہے. اور سیاسی طور پہ عدم استحکام کی وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ نیچے جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ 31 مئی 2018 کو یا 28 اگست 2017 کو جب اس ملک کے اوپر میاں نواز شریف کی حکومت تھی، میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک آگے بڑھ رہا تھا، آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈالر کی کیا قیمت تھی، گھی کی کیا قیمت تھی، آٹا کتنے میں کلو تھا، باقی چیزوں کی قیمتیں کیا تھی. یہ سارا جو تباہی ہوئی ہے، یہ معاشی طور پہ جو بٹھا بیٹھا ہے، یہ صرف کوئی 7-8 ماہ کی بات نہیں ہے، یہ پورے 5 سال، جس میں پورے 4 سال اس فتنے کے اور اس فساد کی وجہ سے ہے، جس وجہ سے جو ہے یہ سارا عمل ہوا ہے. میں آخری بات آپ سے یہ کرنی چاہتا ہوں کہ آج یہ ورکرز کنونشن جو ہے، یہ ہم نے انتخابات کی تیاری کا عمل جو ہے یہ شروع کر دیا ہے. اور اب آپ تیاری کریں، بہت جلد میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی پاکستان آئیں گے. اور میری بہنوں، سرگودا میں انشاءاللہ تعالی اگلا جلسہ جو ہے وہ سرگودا کی تاریخ میں بے مثال ہوگا، اور اس سے میاں نواز شریف خطاب کریں گے. اور یہ جو حالات ہیں، یہ میاں نواز شریف کے علاوہ یہ حالات جو ہیں یہ سدھر نہیں سکتے. میاں نواز شریف ایک آزمودہ لیڈر ہے. میاں نواز شریف نے 90 کی دہائی میں بھی اس ملک کو ترقی دی، یہ ملک 90 میں ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا. میاں نواز شریف کی قیادت میں ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا. اس وقت بھی میاں نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی. اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کا بابا جو تھا وہ غلام اسحاق خان تھا، اس نے میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی. اس وقت بھی ملک ترقی کر کے آگے بڑھ رہا تھا. 1999 میں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا، جب پاکستان پوری دنیا میں آگے بڑھ رہا تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، 12 اکتوبر آ گیا. اس وقت بھی جنرل مشرف نے پاکستان کے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی. اس کے بعد 2013 میں جب ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، جب ملک میں دہشت گردی تھی، اس وقت بھی اس قوم نے، آپ نے میاں نواز شریف کو ووٹ دیا، میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. میاں نواز شریف نے اگلے 4 سالوں میں اس ملک سے دہشت گردی ختم کی، اور اس ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کی. اور 2018 میں ملک دوبارہ ترقی کے جو ہے وہ اوپر گامزن ہو چکا تھا، لیکن دوبارہ سازش ہوئی اور اس گڑی چور، اس فتنے کو اس ملک کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ ملک کو اس صورتحال سے دوچار کیا. میرے بھائیوں اور بہنوں اور پاکستان مسلم لیگ کے کارکن ساتھیوں، یہ اس وقت کار ہے پاکستان، اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ میاں نواز شریف ہے. کہ ان حالات میں پاکستان کو میاں نواز شریف لیڈ کرے گا تو پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا اور عوام کی